بات کچھ بھی نہ ہو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ باب الحوائج سقائے اہل بیت۔ باب الحسین ثانی حیدر افضل الشہداء قمر بنی ہاشم ابو الفضل حضرت غازی عباس علمدار 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ بی بی فاطمہ زہرا بتول سلام اللہ علیہا نے اپنے وصال سے پہلے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا تھا کہ علی میرے بعد شادی کر لیجیے گا، جس سے اللہ مجھے بیٹا دے گا جو میرے حسین کا محافظ ہوگا۔ سیدہ فاطمہ زہرا کے وصال کے تقریباً 10 سال بعد مولا علی نے اپنے بڑے بھائی عقیل ابن ابی طالب سے کہا، میرے لیے کسی بہادر قبیلے اور بہادر خاندان کی لڑکی کا رشتہ دیکھیں جس کی بہادری عرب جیسی ہو اور بادشاہی عجم جیسی ہو۔ مدینہ سے 12 میل دور قبیلہ بنو کلاب تھا۔ لوگ لفظ کلاب اپنے نیزوں پر کندہ کرواتے تھے۔ قبیلہ بنی کلاب صف شکنی اور شیر افغنی میں مشہور تھا، شجاعت میں بے نظیر تھا۔ سیدنا عقیل بن ابی طالب بنو کلاب کے سردار حزام بن خالد کے گھر گئے۔ انہوں نے نہایت ادب و احترام سے حضرت عقیل بن ابی طالب کا استقبال کیا اور عرض کیا، حکم فرمائیں۔ فرمایا، میں اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے تمہاری بیٹی فاطمہ کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ حزام بن خالد یہ سن کر دوسرے کمرے میں چلے گئے، 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کیے اور پھر آ کر عرض کیا، دل و جان سے قبول ہے۔ یوں قبیلہ بنو کلاب کی فاطمہ کلابیہ سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شادی ہوئی۔ بی بی فاطمہ کلابیہ نے مولا علی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے چوکھٹ کو بوسہ دیا، پھر حسن و حسین اور زینب سے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور مولا علی سے عرض کیا، میں ان کی خادمہ ہوں اور آپ مجھے فاطمہ کہہ کر بلائیں گے تو شہزادوں اور شہزادی کو تکلیف ہوگی، آپ مجھے ام البنین کہہ کر بلائیں۔ جب بی بی ام البنین امید سے ہوئیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے میں نذر کرتی ہوں تیری اور نیاز حسین کی، اسی طرح جس طرح قرآن پاک میں بی بی مریم کے بارے میں آیا ہے کہ عمران کی بیوی نے کہا، میں منت مانتی ہوں، نذر کرنا چاہتی ہوں، پھر بیٹی پیدا ہوئی، نام مریم رکھا، میں اس بچی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یوں حضرت مریم کی پرورش اللہ کے گھر میں ہوئی۔ مدینہ میں مولا علی کا گھرانہ ایسا گھرانہ تھا جس کے افراد کو اللہ نے اپنے نام دیے ہیں۔ یہ 27 نام ہیں، انہی میں سے ایک نام عباس ہے۔ عباس کا مطلب ہے بپھرا ہوا شیر، جس ببر شیر سے شیر ڈر کر بھاگیں اسے عباس کہتے ہیں۔ سیدہ زہرا بتول نے اپنی زندگی میں ہی یہ نام تجویز فرما دیا تھا۔ علی سے عین لیا، بتول سے بے لی، حسنین سے سین لیا، احمد سے الف لیا اور بن گیا عباس، یعنی مرکع پنجتن کو عباس کہتے ہیں۔ پیدائش کے بعد حضرت عباس نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ کر آنکھیں کھولیں اور پہلی نظر امام حسین کے چہرے کو دیکھا۔ عباس کو گٹی امام حسین نے اپنی زبان چسوا کر دی۔ سیدہ فاطمہ زہرا بتول نے ساری زندگی 2 کرتے اپنے دست مبارک سے سلائی کیے، ایک مولا علی کے لیے جو مولا علی کپڑوں کے نیچے سے پہنتے تھے، جنگ احد میں علی نے نہیں پہنا تھا،
ایک چھوٹا کرتا عباس کے لیے۔ فرمایا عباس میرا بیٹا ہے، حسن و حسین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ 10 سال کی عمر تک حضرت عباس امام عالی مقام حسین علیہ السلام کے سینہ مبارک پر کھیلتے رہے۔ مدرسہ وفا ام البنین نے حضرت عباس کو پہلا لفظ یا حسین بولنا سکھایا۔ جب عباس رینگنے لگے اور بولنے لگے تو ایک روز ماں نے پوچھا، عباس حسین سے محبت کرتے ہو؟ عرض کیا، جی وہ میرا امام اور میرا بھائی ہے۔ بی بی ام البنین نے پوچھا، کیا کہا؟ پھر یہی جواب دیا۔ 3 بار یہ مکالمہ ہوا۔ بی بی ام البنین نے فرمایا، عباس کنیز کے بیٹے ہو کر آقا کے بیٹے جیسے بنتے ہو۔ یہ سن کر مولا عباس نے عرض کیا، حسین میرا امام اور میرا آقا ہے۔ حسین ساری زندگی عباس کو بھائی کہہ کر بلاتے رہے اور حضرت عباس ساری زندگی جواب دیتے رہے، جی آقا۔ ایک دن بی بی ام البنین نے عباس سے کہا، میں، تم اور ساری خدائی حسین کی پہنی ہوئی جوتی کی مٹی پر قربان ہیں۔ ایک بار مولا عباس نے اپنی والدہ محترمہ سے فرمایا، اماں رب نے ساری کائنات بنائی ہے حسین کے نانا کے لیے اور مجھے بنایا ہے حسین کے لیے۔ جب کبھی مولا عباس بچپن میں روتے تو بی بی ام البنین فرماتی، چپ ہو جاؤ، موت کو مارنے والے کا بیٹا ہو کر روتے ہو۔ ایک بار بچپن میں مولا علی نے ننھے عباس کو اٹھا کر چومنا شروع کر دیا اور وارفتگی میں ہاتھ اور بازو بھی چومنے لگے۔ بی بی ام البنین نے پوچھا تو فرمایا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ حسین کی محبت میں عباس کے دونوں بازو کاٹ دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے لیے دروازہ علی ہیں اور حسین تک پہنچنے کے لیے دروازہ عباس ہیں۔ حضرت عباس کو باب الحسین بھی کہا جاتا ہے۔ وفا کی تصویر، حسین کے بھروسے کی تصویر۔ قمر بنی ہاشم، حضرت عباس کا قد لمبا تھا، گھوڑے پر بیٹھتے تو پاؤں زمین پر لگ جاتے تھے۔ عباس ابن علی کے نام کے ساتھ غازی کا لقب بھی بولا جاتا ہے، یعنی غازی عباس۔ غازی کا لقب اس طرح لگا کہ جنگ صفین میں مولا علی کے لشکر کے مقابلے میں دشمن کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ نماز فجر مولا علی نے اپنے لشکر کو پڑھائی اور اپنے بیٹوں کو بلایا۔ بیٹے آ گئے۔ مولا علی نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، آج میرا کون سا بیٹا جنگ کا آغاز کرے گا؟ حسن اور حسین آگے بڑھے تو مولا علی نے فرمایا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، میں نے اپنے بیٹوں کو بلایا ہے۔ محمد حنفیہ آگے بڑھے اور عرض کیا، بابا جان آپ کا گھوڑا، آپ کی تلوار اور 3000 کا لشکر دیں، مغرب تک فتح ہو جائے گی۔ مولا علی نے فرمایا، وقت زیادہ ہے۔ دوسرا بیٹا اون بن علی آگے بڑھا، عرض کیا، بابا جان آپ کا گھوڑا، آپ کی تلوار اور 2000 کا لشکر دے دیں، ظہر کی نماز تک فتح ہو جائے گی۔ مولا علی نے فرمایا، وقت زیادہ ہے۔ اب 12 سال کے عباس اٹھے، عرض کیا، نہ آپ کا گھوڑا، نہ آپ کی تلوار، نہ لشکر، صرف آپ کا حکم اور آقا حسین کی اجازت۔ وقت اتنا کہ پہلے کی گردن زمین پر نہیں آئے گی اور آخری کی گردن اتار دوں گا، اور اگر یہ نہ کر سکا تو عباس نہ کہنا۔ 12 سال کے عباس کو 60 سال کے مولا علی نے اپنا لباس پہنایا جو پورا آ گیا۔ پٹکا بطول کا باندھا، امامہ رسول کا باندھا، گھوڑے پر بٹھایا، ہاتھ میں تلوار دی۔ انسان تو انسان، فرشتے بھی حیران و پریشان ہو گئے، چھوٹا علی اور بڑا علی۔ پھر مولا عباس نے عرض کیا، بابا جان تیر سے لڑوں، تلوار سے لڑوں، نیزے سے لڑوں، آنکھ سے لڑوں یا زبان سے لڑوں؟ مولا علی نے فرمایا،
لڑائی تلوار سے ہوتی ہے، آنکھ یا زبان سے کیسے؟ عرض کیا عباس نے، آپ اللہ کی زبان ہیں، اللہ کا ہاتھ ہیں، اللہ کی آنکھ ہیں۔ میں اپنی آنکھ بند کر لوں گا، پھر میں آپ کی آنکھ بند کر دشمن کے لشکریوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھوں تو 1 سیکنڈ سے پہلے سارے لشکریوں کی تلواریں نیچے نہ گریں تو عباس نہ کہنا، اور اگر آپ کی زبان بند کر زبان سے کہوں مر جاؤ تو دشمن کے سارے لشکر کے لوگ مر جائیں گے۔ پھر عباس دشمن کے لشکر کی جانب نکلے تو انہوں نے پکارنا شروع کر دیا، بھاگو بھاگو، علی آ گیا، علی آ گیا۔ مولا علی نے یہ دیکھا تو فرمایا، میرے بیٹے غازی عباس واپس آ جاؤ۔ گویا جس نے قانون بدل دیا، غازی بھی ہے شہید بھی ہے، وہ عباس ہے۔ غازی عباس کے نام کے ساتھ ایک لقب علمدار ہے جس کے معنی جھنڈا اٹھانے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب نے توحید کا علم اٹھایا۔ حضور پاک کے دور میں تمام غزوات میں مختلف صحابہ نے علم اٹھائے، جب تک اٹھائے تب تک علمدار تھے۔ جنگ کے بعد واپس کیے یا دوران جنگ واپس کیے، علمداری ختم ہو گئی، لیکن تاریخ اسلام میں غازی عباس علمدار واحد ہستی ہیں جنہوں نے پہلے میدان کربلا میں علم اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، پھر بغیر ہاتھوں کے بازوؤں میں اٹھایا اور آخر تک گرنے نہیں دیا اور خود شہید ہو گئے، اور علمدار کا لقب غازی مولا عباس کے نام کے ساتھ درج ہو گیا۔ علم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جھنڈا یا پرچم یا نشان ہے۔ سب سے پہلے علم حضرت شیث علیہ السلام نے قابیل سے جنگ کے لیے اٹھایا تھا، کیونکہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جنگ کے دوران علم اٹھایا جب حضرت لوط علیہ السلام کو رومیوں نے قید کر لیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی چادر سے علم بنایا اور اپنی فوج سے فرمایا، یہ علم ہے، آؤ ہم رومیوں سے لڑیں، اور لڑ کر اپنے بھانجے لوط علیہ السلام کو چھڑا لیا۔ ہر علم یا پرچم ہوا کے رخ کے ساتھ اپنی سمت تبدیل کر لیتا ہے، لیکن حضرت غازی عباس کا علم ہوا کے رخ سے اپنی سمت نہیں بدلتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کی شکل اس طرح ڈیزائن کی گئی ہے کہ عرب میں ریت کے اڑنے سے اگر ریت اٹھانے والے کی آنکھ میں پڑ جائے تب بھی علم کا رخ نہ بدلے، اور نہ ہی ریت علم کے ساتھ ٹکرائے۔ کسی دوسرے ملک کے پرچم یا سرکاری ادارے کا مخصوص پرچم خصوصی اجازت کے بغیر آپ اپنے گھر میں نہیں لگا سکتے، لیکن علم عباس ساری دنیا میں بغیر اجازت کے لگایا جاتا ہے۔ امام بارگاہ یعنی خیمہ حسین میں لگا ہوا علم دیکھ کر ذہن کربلا کی طرف جاتا ہے، اور جلوس میں علم دیکھ کر ذہن کربلا اور مولا عباس کی طرف جاتا ہے۔ شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار ہیں اور ملکہ وفا حضرت بی بی ام البنین ہیں، یعنی عباس کی وفا کے مدرسے کا نام بی بی ام البنین ہے۔ اس بات سے غیروں کو بھی انکار نہیں ہے، عباس کوئی تجھ سا وفادار نہیں ہے، اس میں کبھی وفا آ نہیں سکتی جو تیری محبت کا طلبگار نہیں ہے۔ وفا کی آخری منزل کا نام عباس ہے۔ مولا علی نے وقت شہادت حضرت عباس کو وصیت فرمائی کہ عباس، حسین تمہارا باپ ہے، جہاں حسین کا پسینہ گرے وہاں تمہارا خون گرنا چاہیے۔ پھر مولا علی نے خیبر والا علم سیدہ بی بی زینب کو دیا کہ یہ عباس کو دے دو، اور پھر یہی تاریخ کربلا میں دہرائی گئی۔ 28 رجب 60 ہجری کو امام علی مقام نے جب اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ کو چھوڑا اور مکہ میں 5 ماہ قیام فرمایا، اور پھر 8 ذوالحج کو جب اطلاع ملی کہ یزید کے سپاہی حاجیوں کے بھیس میں احراموں میں تلواریں لیے امام علی مقام کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور کعبہ چھوڑنے سے پہلے وہاں موجود حاضرین سے خطاب فرمایا،
امام علی مقام کے خطبے کے بعد مولا عباس علمدار نے امام سے اجازت لے کر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر خطبہ دیا۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس دار کو فضیلت بخشی حسین کے بابا کے قدموں سے۔ کل تک یہ فقط اللہ کا گھر تھا، امام کے قدم مبارک لگنے سے یہ قبلہ بن گیا۔ اے کفر کے پیروکارو، فاسق و فاجر لوگو، کیا تم ان کے لیے خانہ کعبہ کا راستہ روکتے ہو؟ ان سے بڑھ کر کعبہ میں آنے کا حقدار کون ہے اور ان سے بڑھ کر اللہ کا قریبی کون ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے عالی شان حکم اور اسرار میرے سامنے نہ ہوتے تو میں تمہیں بتاتا۔ اگر مجھے لوگوں کے آزمائش میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہوتا تو سنو میرے حسین کی شان کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ حسین کعبے کی طرف آتے، کعبہ خود چل کر حسین کے قدموں کی طرف آتا۔ لوگ حجر اسود کو چومنے میں شرف سمجھتے ہیں اور حجر اسود میرے آقا حسین کے قدم مبارک چومتا ہے۔ جو حسین کی مشیت ہے وہ اللہ کی مشیت ہے۔ اگر یہ درمیان میں نہ ہوتی تو سنو، جس طرح ایک غضبناک شہباز ممولوں پر گر کر انہیں چیر پھاڑ دیتا ہے، اگر میرے حسین بیچ میں نہ ہوتے تو میں تم پر اس عقاب کی طرح گرتا اور تمہیں چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ کیا تم اس کو موت سے ڈراتے ہو جو بچپن میں موت سے کھیلا ہے؟ میرا سب کچھ قربان، ساری انسانیت، چرند پرند، انسانوں کا سب کا غازی عباس کا سردار ہے۔ میرا سب کچھ تن من دھن حسین پر قربان ہے۔ لوگو، ایک طرف شرابی اور جن کے گھر میں بےہودگی اور بے حیائی ہے اور دوسری طرف حوض کوثر کا مالک حسین جن کے گھر میں وحی اور قرآن نازل ہوتا ہے۔ لوگو سنو، تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہو جس غلط فہمی میں مکہ کے لوگ مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کی غلط فہمی یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کر دیں گے، اور تمہارا ارادہ یہ ہے کہ نبی کریم کے نواسے کو قتل کر دو، اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا ممکن نہ ہوا کیونکہ میرے والد علی ابن ابی طالب زندہ تھے۔ علی المرتضیٰ کی زندگی میں اللہ کے رسول کو قتل کرنا ناممکن تھا۔ تم بھی غلط فہمی میں ہو کہ تم حسین کو قتل کر دو گے، اور تمہارے لیے یہ کیسے ممکن ہے یہاں تک کہ حسین کا یہ غلام زندہ ہے اور اس کا رکھوالا ہے۔ ہاں، ایک راستہ ہے حسین کو قتل کرنے کا، اور وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ آؤ مجھے قتل کر دو تاکہ تم اپنی مراد تک پہنچ جاؤ۔ جب تک میں زندہ ہوں حسین کا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اسی روز امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ عراق کربلا روانہ ہوئے۔ 9 محرم کو جب یزیدیوں کی طرف سے جنگ کی ابتدا کا پیغام آیا تو مولا عباس خوشی سے امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف گئے اور عرض کیا، آپ نے فرمایا تھا جنگ کی پہل نہیں کرنی، ادھر سے پہل ہو گئی ہے، اب آپ مجھے اجازت دیں کہ ان کو ذوالکفل تک پہنچا دوں۔ امام علی مقام نے فرمایا، نہیں، اور عباس کی تلوار لے لی اور فرمایا، انہیں جا کر کہو کہ کل عاشور کے دن جنگ کریں گے۔ کربلا میں غازی مولا عباس کی خاموشی نے اور مدینہ میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خاموشی نے دین اسلام کو بچایا۔ جب 10 محرم یوم عاشور کو میدان کربلا میں امام حسین کے تمام جانثاران اور خاندان اہل بیت کے افراد جام شہادت نوش کر چکے تو حضرت عباس علمدار نے اپنے آقا حسین سے عرض کیا، اب مجھے اجازت فرمائیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، تم میرے علم بردار ہو، تمہارے چلے جانے سے تمام سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ پھر سینے سے لگایا اور اجازت دی اور فرمایا، زینب سے اجازت لے لو۔ مولا عباس سیدہ زینب کبریٰ سے اجازت لینے چلے گئے۔ مدینہ سے رخصت ہونے سے لے کر کربلا تک
سیدہ بی بی زینب سب سے یہی فرماتی تھیں، گھبراؤ نہیں، میرا بھائی عباس ساتھ ہے۔ سیدہ نے اجازت بھی دی اور اپنے ہاتھوں سے علم بھی دیا۔ علم عباس آستین عباس ہے، عبائے عباس ہے۔ بچوں کو پانی کے لیے ترستے دیکھ کر عرض کیا، میں پہلے فرات سے پانی لے آؤں۔ پھر بھتیجی سکینہ بنت حسین نے علم کے ساتھ مشکیزہ باندھ دیا۔ مولا عباس نے ایک ہاتھ میں نیزہ دوسرے ہاتھ میں علم تھاما، گھوڑے پر سوار ہوئے اور نہر فرات کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر اتمام حجت کے طور پر فوج اشقیاء کو خطبہ دیا، لیکن ان کے سالار نے کہا، اے ابو تراب کے بیٹے، بالفرض تمام روئے زمین پر پانی ہی پانی ہو جائے اور پھر وہ ہمارے قبضے میں ہو، تب بھی تمہیں اس وقت تک ایک قطرہ پانی نہ دیں گے جب تک یزید کی بیعت نہ کر لو۔ یہ سنتے ہی حیدر کرار کے عباس کو جلال آ گیا اور یزیدی لشکر کو چیرتے ہوئے فرات کی طرف بڑھے۔ 4000 کا یزیدی لشکر جو نہر فرات پر متعین تھا حرکت میں آ گیا۔ دشمنوں کو قتل کرتے راستہ بناتے نہر فرات تک پہنچ گئے اور فرات کے اندر گھوڑا ڈال دیا اور جھک کر پانی چلوں میں اٹھایا اور فوج اشقیاء کی طرف فخریہ انداز میں دیکھا اور پھر فرات میں واپس پھینک دیا۔ مشق خشک تھی، 3 بار پانی سے تر کی، پھر پانی سے بھر لی، واپس مڑے تو فوج اشقیاء نے گھیر لیا اور چاروں طرف سے مولا عباس پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ ایک ملعون نے مولا عباس کے دائیں بازو پر وار کیا اور بازو کٹ کر زمین پر جا گرا۔ مولا عباس نے زبان سے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر میرا دایاں بازو کٹ گیا تو کچھ پرواہ نہیں، میں ہمیشہ دین حق پر قائم رہوں گا۔ بے شک امام علی مقام سچے برحق ہیں، وہ امام برحق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک ہیں۔ مولا عباس نے نہایت دلیری سے مشکیزہ اور علم کندھے پر رکھ لیا اور بائیں ہاتھ سے تلوار پکڑ کر یزیدیوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ آپ پر نکاہت غالب آنے لگی۔ ایک اور ملعون نے مولا عباس کے بائیں بازو پر وار کر کے اسے بھی کاٹ دیا۔ بایاں بازو کٹنے پر آپ نے فرمایا، اے میری جان، ان منکروں سے خوف نہ کھا، تیرے لیے خوشخبری ہے رحمت جبار کی، اس لیے کہ تو سید المختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں نے میرا وہ ہاتھ کاٹا ہے جو بایاں ہے اور وہ ہاتھ بھی کاٹا ہے جو دایاں ہے۔ اے میرے رب، تو ان کو بھیج تپتی ہوئی ذلت آمیز آگ میں۔ تاریخ کے اوراق میں دیکھیں تو ایک بار مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ نبی کریم غزوہ موطا کا احوال بیان فرما رہے تھے۔ فرمایا، حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر مولا علی پریشان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریشانی کی وجہ پوچھی، عرض کیا، کاش میں وہاں ہوتا۔ تو نبی کریم نے فرمایا، یا علی، اللہ تمہیں ایک بیٹا دے گا، وہ شکل و صورت میں تم جیسا ہوگا، اس کا نام عباس ہوگا، وہ میرے بیٹے حسین کا فدیہ بنے گا، اس کے بھی دونوں بازو کاٹ دیے جائیں گے اور اسے بھی جنت میں پر ملیں گے۔ مولا علی کے بپھرے ہوئے شیر نے مشکیزہ اور علم دانتوں میں دبا لیا اور کوشش کرتے رہے کہ پانی اہل بیت کے خیموں تک پہنچا دیں، مگر سقائے اہل بیت کی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ یزیدی لشکر کی طرف سے ایک تیر مشک میں لگا اور مشکیزے سے سارا پانی زمین پر گر گیا اور پھر ایک ملعون نے آہنی گرز مولا عباس کے سر پر مارا اور آپ گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ سکے اور زمین پر آ گئے اور فرمایا، یا ابو عبداللہ حسین، میری طرف سے آخری سلام۔ یہ آواز سن کر امام حسین علیہ السلام تیزی سے اپنے بھائی عباس کی طرف لپکے اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، ہائے عباس، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ امام علی مقام نے گریہ کیا
اور بے دست و بازو اور زخموں سے چور بھائی کے قریب پہنچے اور فرمایا آج مجھے بھائی کہو۔ عباس نے عرض کیا میرا لاشا خیام میں نہ لے کر جائیں، سکینہ کیا سوچے گی، اور میری قبر پر لکھ دیں سکائے سکینہ۔ اور پھر کہا اخی پیکر وفا لخت جگر علی المرتضیٰ خالق حقیقی سے جا ملے۔ شہادت عباس پر امام علی مقام پھوٹ پھوٹ کر روئے اور آخر کار واحد لاشا اقدس کو چھوڑ کر روتے ہوئے حزن و ملال کا پہاڑ اٹھائے واپس اپنے خیمے میں آ گئے۔ شہادت کے وقت مولا عباس کی عمر مبارک 34 سال تھی۔ میدان کربلا میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے 7 بیٹے شہید ہوئے، جن میں امام علی مقام حسین علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ مولا علی کا فرمان ہے سب سے پہلے میں اللہ کے حضور اپنا مقدمہ پیش کروں گا، میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو حق طلبی کے لیے روز قیامت اللہ کے سامنے دوزانو ہوں گا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مولا عباس کی قبر کچی ہے اور چاروں اطراف پانی قبر کا طواف کر رہا ہے۔ یہ بیٹا ہے ابو تراب مولا علی کا۔ پانی کی جرت نہیں کہ وہ وارث سے اوپر جائے یا مٹی کو کچھ کہے۔ اس بات کا آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔